اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ ہی تمام سامعین اور ناظرین کو میں اپنی فیس بک آئی ڈی غافر محمد عمیر صدیقی پر، اور جو لوگ مجھے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یوٹیوب چینل پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج پاکستان میں 16واں رمضان ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیدائش آپ کی 614 ہجری میں ہوئی۔ وصال آپ کا 13 جولائی 678 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زوجہ ہیں۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں، امت کی ماں کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 47 سال جو ہے آپ حیات رہیں، اور یہ 47 کا یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں ابتدائے مسلم فتوحات ہوئیں، یعنی بہت اسلام نے فتح حاصل کی، یہ وہ زمانہ تھا۔ اور فرمایا مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہو رہے تھے، یعنی دیگر ممالک جو ہے وہ اسلامی مملکت میں داخل ہو رہے تھے۔ فرمایا علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایت جو راوی ہیں روایت کی ہیں وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اب یہاں بعد میں ایک بات کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، دماغ ان کا کمزور تھا، کچھ بھی حضور سے سنتے تھے بھول جاتے تھے، یاد نہیں رہتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ بھی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، آپ کرم فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روایتوں میں لکھا ہے کہ اپنے چادر کے اندر آپ کو لیا یا اپنا جھوٹا آپ کو دیا، تو اس کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تمام ہی صحابہ میں وہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ روایتیں مذکور ہیں۔ اس کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں۔ فرمایا آپ عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد ہیں، یعنی تمام خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے، اور مزید برآں آپ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے ہیں۔ سن 678 میں آپ دنیا فانی سے مدینہ منورہ میں پردہ فرما گئی تھی۔ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کی اگر بات کی جائے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ موبائل پہ سرچ کرو تو ایک طویل فہرست ہے جس میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں۔ موبائل میں اگر آپ سرچ کریں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر آپ کتابوں کی بات کریں تو کتابوں میں آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ اگر آپ لائبریری کی بات کریں تو کئی لائبریریاں اسی سے بھر جائیں، صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی کتابوں سے۔ یعنی آپ اگر پڑھنا شروع کریں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ آپ کی اگر آپ رات کو پڑھنا شروع کریں اماں عائشہ کو تو صبح ہو جائے گی، آپ کی رات ختم ہو جائے گی، مگر میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، اتنی آپ کی شان ہے۔ اور جو لوگ آپ کی شان کو گھٹاتے ہیں
ان کے شان کو گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بہت بلند ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی شان ہمیشہ بلند ہی رہے گی۔ فرمایا محترم دار، آپ اسلام کی مدار آپ کا جنت البقیع میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اور جس کو سعودیہ عرب کہا جاتا ہے۔ آپ کا مدار جو ہے جنت البقیع میں ہے، مگر یہ آپ کو سعادت حاصل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدار ہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا مدار ہے، جہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہوں کا مدار ہے، وہ حجرہ جو ہے وہ میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ آپ کو فضیلت حاصل ہے کہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ حجرہ جہاں قیامت تک لوگ آ کر سلامی دیتے رہیں گے، وہ حجرہ میری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ آپ کے نسب کی بات کی جائے تو آپ کے والد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کو خلافت تک لانے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی بات پر خوش تھے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ اس طرح کے لوگ جو الزامات لگاتے ہیں اماں عائشہ پہ، بہتان لگاتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وہ قیامت میں آئیں گے تو ان کو معلوم چل جائے گا کہ ان کے اعمال ان کو کتنا کام آتے ہیں۔ اگر آپ کی والدہ کی بات کی جائے تو آپ کی والدہ حضرت رومان ہیں۔ آپ کے بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، یہ بھی صحابی رسول تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر ہیں، یہ بھی صحابی رسول تھے۔ محمد بن ابو بکر ہیں، یہ بھی صحابی رسول تھے۔ اور اسماء بنت ابو بکر جو آپ کی بہن تھیں وہ بھی صحابیہ تھیں۔ اور ام کلثوم بنت ابو بکر یہ بھی آپ کی بہن تھی اور یہ بھی صحابیہ تھیں۔ آپ کے نام اور القاب کی بات کی جائے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المؤمنین ہے، القاب صدیقہ ہے، حبیبۃ الرسول ہے، المبرہ ہے، الموافقہ ہے، طیبہ ہے، حبیبہ ہے، المصطفیٰ اور حمیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا ہے، یا عائشہ۔ لوگ آج یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں تو لوگ آج ہم پر بہتان لگاتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یا کے ساتھ پکارنا کہاں ہے۔ ارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اماں عائشہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو خود مخاطب کیا، یا عائشہ۔ جب حضور پکاریں یا عائشہ تو ہم ان کے غلام ہو کر، ہم ان کے امتی ہو کر ان کی سیرت پر کیوں نہیں عمل کریں۔ آپ کی کنیت کی بات کی جائے تو آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب یہ کنیت کیا ہے؟ تو سنیے، عرب میں کنیت اشرف یعنی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا، معزز نشان سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ آپ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی کوئی کنیت نہیں تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے حسرت عرض کرنے لگی تو خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، تو میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ تو فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر تم اپنی کنیت رکھ لو۔ یہ کنیت ہوتی ہے جیسے کسی کا کوئی اولاد ہے تو اس کے اولاد کے نام پر کنیت رکھی جائے۔ تو حضرت اماں عائشہ سے کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بھانجے، آپ کے بھانجے کا نام تھا عبداللہ، تو ان کے نام پر آپ نے اپنی کنیت رکھی ام عبداللہ۔ تو یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج بیان کی۔ آخری بات آپ کا حلیہ اور آپ کی ہیبت مبارکہ اور آپ کا لباس آخر میں بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی سننا ہے۔
فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش رو اور صاحب جمال تھیں، رنگ آپ کا سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اس لیے لقب حمیرہ سے مشہور ہوئیں۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں آپ لڑکپن میں آپ دبلی پتلی تھیں، مگر بعد ادا فریبی غالب آ گئی تو بدن کس قدر بھاری ہو گیا تھا، زود و کنات کی وجہ سے صرف ایک جوڑا لباس اپنے پاس رکھتی تھیں اور اس کو دھو کر اسی کو پہن لیا کرتی تھی، ایک کرتا جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقاریب میں دلہن کے واسطے عارتاً مانگ لیا جاتا تھا۔ لوگ آپ سے دلہن کو پہنانے کے لیے مانگتے تھے۔ ارے لوگ دلہن کو پہنانے کے لیے کیا مانگتے تھے؟ لوگ تو برکت حاصل کرنے کے لیے مانگتے ہوں گے کہ اماں عائشہ کا سوٹ ہماری اگر صاحبزادی ہماری بچی پہن لے گی تو یہ ہمارے لیے صاحب توقیر اور صاحب سعادت ہوگی، لوگ اس طرح اس لیے مانگا کرتے ہوں گے۔ زعفران میں رنگ کا کپڑے میں پہن لیا کرتی تھی، بعض اوقات سرخ رنگ کا کرتا آپ زیب تن فرمایا کرتی تھی، اکثر سیاہ رنگ کا دوپٹہ آپ استعمال فرمایا کرتی تھی، کبھی کبھار زیور بھی پہنا کرتی تھی، گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کا سیاہ سفید موروں کا ہار پہنا کرتی تھی، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنا کرتی تھیں۔ طواف کعبہ کے دوران میں چہرے اقدس پہ ایک پردہ نقاب جیسا اوڑھ لیا کرتی تھی تاکہ لوگوں سے پردہ رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو، انہوں نے طواف کے دوران بھی چہرے پر پردہ رکھا کیونکہ لوگوں کا آپ پہ نظر نہ پڑے۔ آج وہ بہنیں جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں کہتی ہیں مگر بازاروں میں بغیر نقاب کے گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کی سیرت سے کچھ سبق حاصل فرمائیں۔ ایک ریشمی چادر آپ کے پاس تھی، بعد ادا وہ چادر آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ ریشمی چادر آپ اڑا کرتی تھی۔ آپ فرماتی تھی کہ عہد رسول میں رسالت میں سیرہ کے کپڑے پہنا کرتی تھیں، سیرہ میں کچھ ریشم جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نے مہندی استعمال فرمائی اور زعفران میں رنگے ہوئے لباس اور حج ادا کر لیا کرتی تھیں۔ حالت احرام میں سرخ لباس زیب تن فرمایا کرتی تھیں۔ تابعی عطا ابن رایا کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا جایا کرتے تھے جبکہ آپ کو کوہ صبر پہ ٹھہری ہوئی تھی، یعنی موسم حج میں، تو آپ کا پردہ تھا۔ فرمایا آپ اس وقت اپنی ترکی خیمے میں تھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں خیمے کی قناعتیں حائل تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ زعفران میں رنگ ہوا کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس وقت آپ فرماتے، جو راوی ہم فرماتے ہیں، اس وقت میں بچہ تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں میری بہنوں کی چند باتیں تھیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور یوم صدیق اکبر پہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ میں صدیقی ہوں، میرے والد صدیقی ہیں، میری ماں سیدہ ہیں، میں سیدہ کا لڑکا ہوں۔ ہم یہ آج عہد کرتے ہیں، آپ بھی عہد کریں کہ جو گستاخ صدیق اکبر ہیں، یہ جو گستاخ اماں عائشہ صدیقہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ ان سے تعلق رکھیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ اور رابطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں 17 رمضان ہے، کل کا ہمارا موضوع ہے جنگ بدر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس موضوع کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔